اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع ہوتی ہے اللہ کی شان سے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت 27 میں، اور زمین میں جو درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اس کے بعد اس سمندر جیسے 7 اور سمندر سیاہی کے آ ملیں تو بھی اللہ کا کلام ختم نہ ہو۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کا کلام آیتیں ہیں، آیتیں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں وہ ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، جن کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، اور دن اور رات کا بھی کرتے ہیں۔ اور بہت سی ابھی ایسی نشانیاں، ایسا کلام، ایسی باتیں رب کی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، جو ہم نہیں جانتے، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس زمین میں تم رہتے ہو، اس ساری زمین میں جتنے بھی درخت موجود ہیں، تمام کے تمام وہ اگر لکھنے کے لیے قلم بن جائیں، اور اس زمین میں جتنے سمندر ہیں وہ اگر سیاہی بن جائیں، اور صرف اس زمین کے سمندر ہی نہیں بلکہ اس جیسی 7 اور زمینیں اور آسمانوں کے درخت اور سمندر بھی ملا لو، تب بھی جو نشانیاں، جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ تم مکمل نہیں جان سکتے، نہیں لکھ سکو گے کہ تمہارے رب نے کیا کیا بنا رکھا ہے، اس کے کلام، اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تم اس دنیا کی ہی نشانیاں پوری نہیں جان سکتے، پوری نہیں لکھ سکتے، یہ اس ایک زمین کی جس میں تم موجود ہو۔ اچھا اے انسانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نشانیاں تم بنا سکتے ہو، کوئی انسان بنا سکتا ہے، تو تم سارے مل جاؤ، ساری دنیا کے انسان بھی، ساری دنیا کے جنات بھی مل جاؤ سارے، اور اللہ جیسا کلام، اللہ جیسی نشانیاں بنا کر دکھا دو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کام نہیں، اللہ کا کلام نہیں، یہ تو کوئی انسان یا جن بھی بنا سکتا ہے۔ تو بناؤ پھر ایسا نظام، دنیا جیسا، 7 آسمان، زمین، کائنات بنا کے دکھاؤ۔ اچھا اگر یہ سارا نظام نہیں بنا سکتے، ایسا کلام، ایسی نشانیاں ساری نہیں بنا سکتے، تو صرف 10 نشانیاں بنا کر دکھا دو جیسی اللہ نے بنائی ہیں، صرف 10۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو رہا تو تم سب مل کر، جنوں اور انسانوں، جو بھی جھٹلا رہا ہے اللہ کے نظام کو، اللہ کی نشانیوں کو، کہ یہ تو کوئی بندہ بھی بنا لے، تو پھر صرف ایک نشانی ہی بنا کر دکھا دو اس دنیا میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، خدائی کا نظام، اس کی نشانیاں، صرف ان میں سے ایک شے بنا کر دکھا دو اس جیسی۔ ٹھیک ہے اللہ پاک جی، آپ بجا فرماتے ہیں، مگر تھوڑا سا واضح فرمائیے کہ نشانیاں کس طرح کی، یعنی اب تک جو بات سمجھ آتی تھی، جو سمجھایا گیا، جو میں نے آج تک تفسیروں میں، قرآن میں پڑھا، بڑے بڑے بزرگوں سے سنا کہ آپ نے اپنے کلام، اس قرآن کی حفاظت خود فرمائی ہے، اس کا حرف حرف نہیں بدلا جا سکا، اور 19 کے ہندسوں کی کوئی حفاظت بھی
اور بتائی جاتی ہے کہ آپ کے اس کلام میں 19 کے میتھمیٹیکلی کوئی طریقے ایسے ہیں جس سے قرآن کی آیتوں کو باندھ رکھا گیا ہے، تو اس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، کلام نہیں بدلا جا سکتا۔ اور ظاہری طور پہ، علم کے طور پہ بالکل خبر ہے کہ قرآن کے الفاظ وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی ہوئے، مگر باطنی طور پہ یہ بات اور واضح کیجئے تاکہ دماغ اور دل کی سوچ ایک جگہ ہو سکے، بات سمجھ آ سکے۔ باطن سمجھائیے کہ آپ کی ان آیات میں جو اصل چیلنج کیا گیا ہے منکروں کو کہ اس جیسا کلام لے آؤ یا 10 صورتیں لے آؤ، اور آخر میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک صورت بنا لاؤ، یعنی باقی سارے 7 آسمان، 7 زمین، گلیکسیز اور باقی جہانوں کو تو جانے دو، اس دنیا جیسا ہی ایک نظام بنا کے دکھا دو، اس سے مراد کیا ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیے پروردگار عالم۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ حج آیت 32 میں، اچھا تو اے لوگوں ایک مثال بتاتا ہوں، اسے کان لگا کر سنو، غور سے سمجھو، تم سب انسان اور جن سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکو گے جو اللہ کی نشانی ہے، ایک مخلوق ہے، ایک آیت ہے۔ یہ بھی نہیں بنے گی تم لوگوں سے کہ ویسی شکل بنا دو اور اس میں جان ڈال دو جیسے کہ وہ نظر آتی ہے۔ اور اس بات کو مزید سمجھو، سورہ بقرہ آیت 258 کہ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص بحث کر رہا تھا، اللہ کے معاملے میں دلیل مانگ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اللہ نے زمین میں اس وقت کا بادشاہ بنا رکھا تھا، اسے پاور دی ہوئی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا، دلیلیں مانگ رہا تھا کہ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو، کیوں ہمارے عقیدے، ہمارے بت توڑتے پھرتے ہو، کون ہے خدا تمہارا، بتاؤ کون ہے اللہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس دلیل سے وہ منکر، وہ کافر بولا کہ لو یہ کون سی بڑی بات ہے، چلو دیکھو، اس نے ایک آدمی کو قتل کروا دیا اور ایک جس کو پھانسی ہونا تھی، موت ہونے کی سزا تھی، اسے رہا کر دیا اور بولا کہ اے ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا جی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جاہل انکار پہ باضد ہے، دلیل کی بجائے بے وقوفوں والے جواب دے رہا ہے اور بات ٹالی جا رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا، سمجھنا نہیں چاہتا، پھر وہ بولے اچھا تو سب کر سکتا ہے، جو بھی دنیا میں اختیار تجھے دیا گیا رب کی جانب سے کہ تو نے بادشاہت میں اپنی قید میں موجود ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا، یہاں تک ہی کر سکتا تھا نا۔ اب ذرا اصل کلام کی طرف، رب پاک کی اصل نشانی کی طرف، آیت کی طرف، نظام کی طرف آؤ، اس نظام کی طرف جسے تو بدل نہیں سکتا، تیرا وہاں اختیار ہی کوئی نہیں، تو بات سمجھ نہیں رہا، ڈھیٹ پہ ڈھیٹ بن رہا ہے، کافروں کی طرح، شیطانوں کی طرح جان بوجھ کر بات سمجھ کر بھی دلیل پہ دلیل مانگی جا رہا ہے۔ تو بے شک میرا اللہ وہ طاقت والا ہے جس نے سورج بنایا اور اسے مشرق سے نکال لاتا ہے، اب ذرا تو اسے مغرب سے لا کر دکھا۔ تو رب ہے نا، تو زندہ مردہ کر سکتا ہے نا، اب ذرا یہ بھی کر کے دکھا دے۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا
عاجز ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ ہے وہ چیلنج رب پاک کا کہ اس جیسا نظام لا کر دکھا دو۔ نظام نہیں تو 10 چیزیں ویسی بنا کر دکھا دو، کوئی 10 مخلوقات ویسی بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا بھی نہیں تو کوئی ایک نشانی رب جیسی بنا کر دکھا دو، ایون کہ ایک مکھی، پھر بولو کہ رب ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والوں، پھر جب تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اللہ کے عذاب سے، اس کے انکار سے، اس آگ سے جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار رکھی گئی ہے، وہ جہنم، وہ دوزخ، اس سے بچو۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر سب جانتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں کافر سے مراد ہی اس انسان کے ساتھ ہے جو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، علم آ جانے کے بعد اللہ کا انکار کرتا رہا۔ ایک بھی اللہ جیسی نشانی نہ بدل سکو گے اور نہ اس جیسی بنا سکتے ہو۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ بچو اور زندگی گزارو خوشی سے جو اس نے تمہیں عطا کی، اس کی حدود میں رہ کر۔ اور یاد رکھنا، کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی دعوے دار جو اللہ کا انکاری ہے، جو اللہ سے نافرمانی کر رہا ہے، وہ یہ بات کر کے دکھا دے کہ سورج مغرب سے نکال لائے، یہ نکلے گا مغرب سے، مگر اسی دن جس دن اللہ کا حکم ہے۔ اور مغرب سے سورج کا نکلنا دجال کی آمد کی نشانی ہوگی۔ یہ اپنے وقت مقررہ پہ ہو جائے گا، اللہ کے ہی حکم سے، اور قیامت کے آخری واقعات شروع ہو جائیں گے۔